بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت 144 سے 149 تک کا مطالعہ کریں گے، اور ان آیات کے اندر ہمارے سامنے جو موضوعات ہیں وہ ان میں سب سے پہلا موضوع وہ کفار کی دوستی کے حوالے سے ہے، اور یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے، اور باقاعدہ اس کے اوپر کتابیں ہیں، ولا اور برا، یہ ایک باقاعدہ عقیدہ ہے کہ کس سے دوستی کی جائے، کس سے دشمنی کی جائے، اور اسلام نے اور قرآن کریم میں جا بجا اس کا ذکر ہے، اور اس کو بڑے کھول کر اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت میں کفار کی دوستی کو زہر قاتل قرار دیا گیا ہے، اور اس کے بعد ہمارے سامنے جو مضمون آئے گا وہ منافقین کا جو اللہ رب العزت نے انجام، کیونکہ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں جو ایک چل رہا ہے آیات، ان دروس کے اندر ہم نے پڑھا کہ منافقین کی باتیں چل رہی ہیں، ان کے بارے میں، ان کے رویے، ان کی جو عادات ہیں، ان کی جو خصلتیں ہیں، ان کا بیان تھا، اور اب آگے چل کے اب ان کا انجام یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی توبہ اور رحمت کے جو دروازے ہیں ان کی وسعت کا ذکر کیا ہے، کہ چاہے کوئی منافق بھی ہو، چاہے کوئی کافر بھی ہو، اگر وہ اللہ رب العزت کی طرف سچی توبہ کے ساتھ آتا ہے تو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اور آخر میں جو بات ہے وہ اللہ رب العزت نے جو مظلوم لوگ ہیں، جن پر ظلم کیا گیا ہے، یہی منافقین یا کفار کے جو ظلم کا شکار ہوتے ہیں، یا اسی طرح نہ بھی ہوں یہ کفار یا منافقین، تو جو ظلم کا شکار ہوتے ہیں ان کو اللہ رب العزت نے ان کی فریاد رسی کی ہے، ان کو جو فریاد کا حق اللہ رب العزت نے دیا ہے اس کا ذکر آئے گا۔ تو ہم درس کا آغاز کرتے ہیں اپنے سب سے پہلے موضوع سے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ یا ایہا، اے الذین، وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، لا نہ، تتخذوا تم بناؤ یا تم پکڑو، الکافرین کافروں کو، نہ تم کافروں کو بناؤ یا نہ تم کافروں کو پکڑو، اولیاء یعنی بطور دوست یا بطور ولی، من دون المؤمنین، من سے، یا من یہاں پر من دونی علاوہ، من دونی کو اکٹھا یوز کریں تو علاوہ کے طور پر اس مطلب نکلے گا، ورنہ من سے دونی علاوہ، المؤمنین مومنوں کے علاوہ، یعنی مومنوں کو چھوڑ کر تم کفار کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اتریدون، کیا، تریدون تم سب چاہتے ہو، یہ جمع کا صیغہ اس لیے سب کا معنی ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے، تو تم سب چاہتے ہو، اتریدون کیا تم چاہتے ہو، ان کہ، تجعلوا تم سب بنا لو، للہ اللہ کے لیے، یا اللہ کی، یا اللہ کا، علیکم تمہارے اوپر، علا کہتے ہیں اوپر کو، کم تم سب، یعنی تم اپنے اوپر، سلطانن، سلطان کہتے ہیں دلیل کو یا حجت کو، مبینن کھلی اور واضح۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم سب چاہتے ہو کہ تم اللہ کی حجت کو اپنے اوپر یعنی ثابت کر لو، اس کو واضح بنا لو اپنے اوپر، اپنے خلاف۔ تو علا نارملی خلاف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تجعلوا للہ علیکم تمہارے اوپر، یعنی تمہارے خلاف وہ چیز آئے، تو علا کا مطلب عموماً تو اوپر ہوتا ہے، لیکن علا خلاف کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب اس آیت کے بارے میں اس کی تفصیل جانتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بہت ہی اہم ایک موضوع کو یہاں پر ڈسکس کیا ہے، اور یہ موضوع جس کو دوستی یا دشمنی اگر اردو میں بولیں، اور عربک میں اس کو ولا والبرا کہا جاتا ہے، کہ دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہے، اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اور دوسرا، ہم اس سے پہلے آیت نمبر 139 کے اندر یہ پڑھ آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے منافقین کو اس بات کا درس دیا، اس بات کی تلقین کی، اور فرمایا کہ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومنوں کو بھی کافروں، منافقین کو اللہ رب العزت نے وہاں پر اس بات کی نصیحت کی کہ وہ لوگ، اور ان کی صفت بیان کی کہ وہ جو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں مومنوں کو چھوڑ کر، تو یہ منافقین کی ایک صفت ہے، تو لہٰذا اس صفت کو منافقین کی صفت قرار دیا، اور ان کو وہاں پر رہنمائی کی کہ تم اس صفت کو اپنے اندر سے نکالو، اور اس طرح کی منافقت چھوڑو کہ تم مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار کو اپنا دوست بناتے ہو۔ تو یہاں پر اب، حالانکہ وہ آیت بھی مومنوں کے لیے ایک سبق ہے، اس کے اندر بھی،
کہ جب منافقین کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بھی مومنوں کو چھوڑ کر، یعنی جن کے ساتھ تم ظاہراً اپنا لگاؤ بتاتے ہو، منافق اسی کو کہتے ہیں کہ جو ظاہراً مسلمان دکھتا ہو اور باطناً اس کی دوستیاں، یاریاں، اس کی اٹیچمنٹ جو ہے وہ کفار کے ساتھ ہو، تو ان کو وہاں پر نصیحت کی گئی کہ تم ظاہراً جن لوگوں کے ساتھ ہو، باطناً بھی تمہیں انہی کا دوست ہونا چاہیے، تم کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اور یہاں پر خصوصاً اللہ رب العزت نے مومنوں کو مخاطب کر کے اسی مضمون کو دوبارہ ڈسکس کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے مومنوں کو اب یہاں پر بات کی ہے ڈائریکٹلی کہ اے ایمان والو، تم کافروں کو مومنوں کو چھوڑ کر دوست نہ بناؤ۔ تو یہاں پر جو یہ بات کی گئی ہے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر بہت سے دوسرے مقامات پر اسی بات کو دہرایا گیا ہے، جیسے سورہ آل عمران کے اندر، اسی طرح سورہ مائدہ کے اندر، سورہ مجادلہ کے اندر، اور اسی طرح سورہ ممتحنہ وغیرہ کے اندر۔ یہاں پر اس آیت کے اندر جو اللہ رب العزت نے انداز اپنایا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے یہ کہا مومنوں کو کہ تم کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہاں پر صرف کافر کا لفظ کہا گیا ہے۔ اب اس سے بہت سے لوگوں کو یہ ایک غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ جناب کافر ہیں لیکن ہمارے دشمن تو نہیں ہے نا، تو اس لیے دوستی کرنے میں کیا حرج ہے کہ یہ کون سا ہماری دشمنی کر رہے ہیں، کہ بہت سے کافر جو ہیں وہ دشمن نہیں ہوتے، تو ان کے اندر دوستی بنانے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دیگر مقامات پر ان شبہات کو بھی بالکل کھول کر بیان کر دیا۔ اللہ نے سورۃ الممتحنہ میں اگر ہم پڑھیں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، شروع کے اندر ہی سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت جو ہے، اللہ رب فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ تو وہاں پر اللہ رب العزت نے واضح طور پر یہ بیان کر دیا ہے کہ یہ جو کافر جب وہ کفر کر بیٹھتے ہیں تو اصل میں وہ میرے اور تمہارے دشمن بن جاتے ہیں۔ یعنی ایسا نہ سمجھا جائے کہ اچھا یہ کافر تو ہمارے ساتھ حربی تو نہیں ہے، ہمارے ساتھ کوئی لڑ تھوڑا رہا ہے تو اس کو دوست ہم بنا سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جس شخص نے اصل میں کفر کا راستہ اختیار کیا ہے، اصل میں اس نے مسلمانوں کے خلاف راستہ اختیار کیا، وہ اللہ کا بھی دشمن ہے اور مسلمانوں کا بھی دشمن ہے، کیونکہ جس کا حق یعنی عبادت کا حق جو اللہ رب العزت کا تھا، اس نے اللہ رب العزت کا حق دینے سے انکار کر دیا، اللہ رب العزت کے خلاف وہ کھڑا ہو گیا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا جائے، اس نے اس کا انکار کر دیا اور اللہ رب العزت کی دشمنی کی اور اس کے مخالف کھڑا ہو گیا، یعنی دوسری سائیڈ پر جا کے کھڑا ہو گیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں کیا کہتا ہے کہ جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں یا سود کا لین دین کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے واضح فرمایا ہے کہ اس سود کو لینے دینے والے، سود کا کام کرنے والے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا کیا جنگ کرنے والا دوست ہوتا ہے؟ تو چاہے وہ ظاہراً آپ کے سامنے بڑے ہی پیار محبت والے نظر آتے ہیں، لیکن جو شخص اصل میں کفر کرتا ہے تو اصل میں مسلمانوں کا وہ دشمن ہے، وہ اللہ کا بھی دشمن ہے اور مسلمانوں کا بھی دشمن ہے۔ لہٰذا اس کافر کی ڈیفینیشن کو سمجھنا چاہیے کہ کافر سے مراد ایسا نہیں ہے کہ کافر بڑے اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں۔ ہاں، عمومی طور پہ ان کا رویہ اور ان کا لین دین انداز ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ان کے ساتھ یہاں پر دوستی کی بات کہی جا رہی ہے، یہاں پر ان کو دوست بنانا اور ان کے ساتھ اولیاء ان کو بنانے کی بات کی جا رہی ہے۔ کاروبار ایک اور بات ہے کہ آپ ان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو چھوڑ کر ان کو دوست بنانا، مسلمانوں کے اوپر ان کو ترجیح دینا، یہاں پر اصل میں اس کی بات کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے مومنوں کو واضح طور پر فرما دیا کہ تم ان کافروں کو، مسلمانوں کو چھوڑ کر ہرگز دوست نہ بناؤ۔ اور آگے اس بات کو اللہ رب العزت نے اور وضاحت کیسے کی، اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کہ اگر تم ایسا کرتے ہو تو اصل میں تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ تمہارے خلاف ایک پکا ثبوت مل جائے۔ تو لہٰذا یہ مسلمانوں کا مومن اگر ایسا کام کرتے ہیں، کافروں کے ساتھ یاری دوستی کرتے ہیں، تو یہ اصل میں اللہ رب العزت کو ایک ثبوت پرووائڈ کرنے والی بات ہے۔ اللہ رب العزت کو ایک حجت فراہم کرنا ہے کہ اللہ رب العزت صرف الزام نہیں بلکہ وہ مجرم ثابت ہو جاتا ہے جب انسان کسی کافر کے ساتھ دوستی یاری اس طریقے سے بناتا ہے کہ اس کا وہ ولی بن جائے، اور مسلمان حالانکہ موجود ہوں اس کی ولایت کے لیے، اس کی دوستی کے لیے مسلمان موجود ہوں، لیکن ان کے باوجود اگر وہ اپنا ہاتھ مسلمانوں سے جھٹکا کر کافروں کی طرف بڑھاتا ہے تو اصل میں اس نے اللہ رب العزت کو ثبوت پرووائڈ کر دیا ہے، حجت پرووائڈ کر دی۔ اور ابن ابی حاتم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مروی ہے کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن میں جہاں کہیں، بلکہ عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ قرآن میں جہاں کہیں ایسی عبارتوں میں سلطان کا لفظ آیا ہے، یعنی یہاں پر بھی دیکھیے علیکم سلطان مبینہ کا ہے، تو اس سلطان کا مطلب کیا ہے؟ اس سے مراد حجت ہے،
یعنی تم نے اگر مومنوں کو چھوڑ کر کفار سے دلی دوستی کے تعلقات پیدا کیے تو تمہارا یہ فعل کافی ثبوت ہوگا اور پوری دلیل ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے۔ تو یہ اللہ رب العزت کو سزا کے لیے ثبوت پرووائڈ کرنے والی بات ہے کہ انسان خود چاہے کہ میرے خلاف ثبوت ہو۔ جیسا کہ ایک اور حدیث کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امت یدخل الجنت الا من ابا، کہ میری پوری امت جنت میں چلی جائے گی سوائے اس کے کہ جس نے جانے سے انکار کر دیا۔ اور پوچھا گیا کہ کون پھر من یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی، من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی وہ اصل میں جنت میں جانے کا اس نے اصل میں ارادہ ظاہر کیا، اور ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی یقیناً وہی ہے اصل میں جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ یعنی وہ خود نافرمانی کر کے حجت قائم کر دیتا کہ میں جنت میں جانا ہی نہیں چاہتا۔ تو اس آیت سے ہمارے سامنے ایک اور بات جو واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت کے کامل عدل کے اوپر یہ آیت دلالت کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس قانون پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حجت قائم کرنے سے پہلے کسی کو سزا نہیں دے گا۔ یعنی اللہ رب العزت ایسا نہیں کہ اللہ رب العزت ظلم کرنے والا ہو، صرف الزام کی بنیاد پر اللہ رب العزت کسی کو سزا نہیں دے گا، بلکہ اس کا جرم ثابت ہونے کے بعد ہی سزا دے گا۔ اور اس میں گناہوں سے بچنے کی تلقین ہے، کیونکہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کو واضح دلیل فراہم کرتا ہے۔ یعنی جب انسان گناہوں میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، جب کفار سے دوستیاں کرتا ہے، تو یہ ایک واضح دلیل ہے کہ وہ شخص اصل میں جن کے ساتھ محبت کر رہا ہے وہ ان کا ساتھی ہے۔ اور ہم نے یہ پچھلی آیات میں یہ پڑھا تھا کہ کفار کی دوستی کرنے والا، کفار کے ساتھ بیٹھنے والا، کہ جہاں پر مسلمانوں کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں، دین کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں، اگر کوئی شخص ان میں بیٹھتا ہے تو انہی جیسا ہے۔ تو ہم یہاں پر مختصراً آپ کے سامنے چند وہ باتیں بھی رکھتے ہیں کہ کافروں سے دوستی کی جو صورتیں ہیں وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ ان سے محبت کا اصل میں معنی کیا ہے۔ تو ان سے محبت کی جو صورتیں ہو سکتی ہیں، دوستی کی جو صورتیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے چند یہ موٹی موٹی آپ کے سامنے ہیں کہ ان سے انسان دلی محبت نہ رکھے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ انسان ان سے دلی محبت کر رہا ہے، یا اکثر آج کل کے زمانے میں تو یہ چیز اور زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ حتیٰ کہ مسلمان لڑکیاں یا مسلمان لڑکے جو کافر لڑکے یا لڑکیوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یعنی جس طرح کی محبت میاں بیوی میں ہوتی ہے، اور آخر میں ان کے ساتھ شادی کرتے ہیں، یعنی ایک کافر کے ساتھ اس طرح کی محبت کی جا رہی ہوتی ہے، تو وہ بھی ہے۔ اور دوسری یعنی ہر طرح کی دلی محبت، کہ ان کے ساتھ دلی محبت ہو، یعنی جو محبت مسلمانوں کے لیے ہونی چاہیے۔ اور اس طرح کافروں کو مسلمانوں پر فوقیت دینا، یعنی موجود ہے مسلمان کہ ان کو فوقیت دی جائے، لیکن ان کو پیچھے ہٹا کر، ان کے ساتھ نفرت کر کے، ان کو پیچھے ہٹا کر کافروں کو آگے آگے رکھا جائے اور ان کو مسلمانوں کے اوپر آگے رکھا جائے، تو یہ اصل میں بات کافروں کی دوستی کی طرف جاتی ہے۔ اس طرح ان کے ساتھ ہر وقت اٹھنا بیٹھنا، کہ انسان کو پسند ہی نہ ہو کہ مسلمانوں میں اٹھے بیٹھے، مسلمانوں کی محفلوں میں جائے تو وہ بور ہوتا ہے، لیکن جب کافروں کی محفلوں میں جا جا کر بیٹھتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو اصل میں یہ کافروں کی محفلوں کے اندر اٹھنا بیٹھنا یہ اصل میں اس صورت میں بھی آتا ہے۔ اور اسی طرح مسلمانوں کے بھید ان کو بتانا، یعنی ان کے ساتھ دوستی اس طرح سے کہ ان کو اپنے اندر کی باتیں، مسلمانوں کے راز ان کے اوپر افشاں کرنا، تو یہ بھی اصل میں کافروں کی دوستی میں سے ہے۔ اور اسی طرح ان سے پوشیدہ تعلقات قائم رکھنا، یعنی اندر سے ان کے ساتھ تعلقات رکھنا، جیسے منافقین کی صفت ہوتی ہے کہ وہ اوپر سے مسلمانوں کے ساتھ ہے، اندر سے ان کے ساتھ خفیہ تعلقات ہیں، ان کو ساری باتیں بتا رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں۔ اور ہم نے سورہ بقرہ کے اندر شروع میں یہ پڑھا تھا کہ منافقین کی علامات میں سے کیا تھا کہ وہ جب کفار کے ساتھ یا شیطان کے محفلوں کے اندر اپنے کفار کی محفلوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ وہ خفیہ محفلوں کے اندر ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کے مذہبی تہواروں میں شرکت، تو یہ بھی محبت کی ایک علامت ہے، ان کی دوستی کی ایک علامت ہے کہ انسان جناب دیوالی ہو رہی ہے، ہولی ہو رہی ہے، کرسمس ہو رہی ہے، اس طرح ایسٹر اور پتہ نہیں کیا کیا تہوار ہوتے ہیں، تو ان تہواروں کے اندر مسلمان بھی شریک ہوں ان کے ساتھ کہ جناب ہم آپ کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ شریک ہیں، تو یہ ان کے ساتھ دوستی کی ایک علامت ہے۔ اور اسی طرح ان کو مبارکباد دینا، ہیپی کرسمس کہنا، یا اس طرح یہ جو مختلف تہوار ہیں ان کے اوپر ان کو مبارکباد دینا بھی انسان کو انہی کے ساتھ کھڑا کر دیتا ہے، اور یہ ان کی محبت کی علامت ہے۔ اور اس طرح ان سے مشابہت اختیار کرنا کہ انسان کو وہی اچھے لگے، مسلمانوں کا حلیہ، مسلمانوں کا جو چہرہ ہے، مسلمانوں کی طرح داڑھی جو ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، مسلمان جس طریقے سے اپنے آپ کو رکھتے ہیں اس کی بجائے اس کو اچھا یہ لگے کہ کافروں کی مشابہت کرنی چاہیے۔ یہ مشابہت انسان کی جسمانی بھی ہو سکتی ہے، نظام کی بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کو مسلمانوں کا جو نظام ہے، مسلمانوں کا نظام عدل جو ہے، چور کا ہاتھ کاٹا جائے اور زنا کے اوپر رجم کی سزا دی جائے،
ان کی بجائے انسان کو پسند ہو کہ جناب دیکھیے یہ کفار جو ہیں ان کی سزائیں کتنی بہترین ہیں، اور اسلام کی سزائیں بڑی جناب یہ بڑی سخت سزائیں ہیں اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں اصل میں کافروں کی دوستی کی طرف نشاندہی کرتی ہیں. تو ہم سب کو اس سے بچنا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے منافقین کا انجام بیان کیا ہے، کیونکہ پیچھے منافقین ہی کی بات چل رہی تھی، اور درمیان میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ان کافروں کی دوستی سے اللہ رب العزت نے روکا ہے، اور اب منافقین کا بیان شروع ہو رہا ہے. اللہ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولا تجد لهم نصیرا. تو اللہ فرماتا ہے کہ ان بے شک المنافقین یعنی تمام منافقین، یہ دیکھیے وہی منافق کی جمع ہے منافقین، سب منافق، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب منافق فی الدرکی، فی میں الدرک، درک کہتے ہیں درجے کو، یعنی جنت کے لیے یا اوپر کے جو درجات ہیں ان کے لیے تو طبق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، طبقات کہتے ہیں، درجات کہتے ہیں، لیکن جو نچلے درجے ہیں یا جہنم کے اندر جو نیچے کی طرف جانے والے درجے ہیں ان کے لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے درک کا لفظ استعمال کیا ہے. یعنی اس کے لیے جنت میں اوپر کے جو درجات ہیں ان کے لیے تو طبق کا لفظ ہے، اور جہنم کے اندر جو نیچے کے نیچے تہ در تہ جو درجات ہیں ان کے لیے درک کا لفظ یہاں پر استعمال کیا ہے. تو فی الدرکی، تو منافقین کہاں ہوں گے؟ بے شک فی الدرکی، وہ درک میں ہوں گے. درک کیا مطلب؟ یعنی وہ نچلے درجے میں ہوں گے. کون سا درجہ؟ الاسفلی، یعنی جو سب سے زیادہ نچلا ہے. اسفل، سفل یعنی مطلب نیچا، لیکن اسفل یعنی یہ یہاں پر تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی کمپیریٹیو ڈگری ہے کہ نچلے درجوں میں سے سب سے زیادہ نچلا درجہ. تو وہ سب سے زیادہ نچلے درجے میں ہوں گے من النار، دوزخ میں، یعنی کفار سے بھی زیادہ نچلے درجے میں، کیونکہ کفار ان کی دشمنی تو بڑی واضح ہے، انہوں نے تو واضح انکار کر کے کہ ہم نہیں مانتے. لیکن منافق یہ اوپر سے مسلمانوں کے ساتھ بنتے ہیں اور اندر سے یہ کفاروں کے ساتھ ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ منافقین بے شک یقیناً یہ کون سے درجے میں ہوں گے؟ سب سے اسفل، سب سے نیچلے درجے میں، آگ کے اندر یعنی جہنم کے اندر. ولن و اور لن ہرگز نہیں، تجدہ آپ پائیں گے، لہم ان کے لیے، نصیرا کوئی مددگار. اور وہاں پر یعنی آپ کو وہاں پر ان کا کوئی مددگار نہیں ملے گا، آپ وہاں پر ان کا کوئی مددگار بھی نہیں پائیں گے کہ کوئی ان کی مدد کر سکے، ان کو جہنم کے ان یعنی درک سے نکال سکے. تو یہ آیت منافقین جو ہے ان کے انجام کے لیے ہمارے سامنے کافی ہے. اور منافق کے حوالے سے کہ منافق کا گناہ کتنا بڑا ہے، کہ کفار کے مقابلے میں منافق بہت زیادہ گناہ گار ہیں اور زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہیں. کافر واضح طور پر اس کے سامنے اسلام کا پیغام بھیجا جائے وہ اس کا انکار کرتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا. آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر سکتے ہیں، اس کے اوپر دوبارہ ٹرائی کر سکتے ہیں، یعنی اس کے اندر ایک امید کی کرن باقی رہتی ہے کہ وہ دین کو، ایمان کو سمجھ جائے اور اس کی طرف آ جائے. اور وہ واضح طور پر جو بات کر رہا ہے واضح ہے، اندر باہر ایک جیسا ہے، لیکن منافق کا حال حلیہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. لہٰذا اللہ رب العزت نے اس کے لیے سب سے زیادہ جو بڑی سزا ہے اس کو رکھا ہے کہ یہ جہنم کے اندر سب سے گہرے درجے کے اندر ہوگا، سب سے زیادہ نیچے ہوگا. تو ہم نے بات پہلے کر لی کہ درک جو ہے یہ جہنم کے جو نچلے درجے ہیں ان کے لیے درکات کا لفظ، اور اوپر جانے کے لیے درجات کے لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں. اور اس حوالے سے یہ کہ جو تفسیر احسن البیان میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ جہنم کا سب سے جو نچلا طبقہ یا نچلا جو درک ہے اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا گیا؟ قرآن کریم میں یہ لفظ آیا ہے حاویہ، وما ادراک ما ہی نار حامیہ. تو یہ حاویہ یہ اصل میں جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے، اور یہ کن کے لیے ہے؟ یہ منافقین کے لیے ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو منافقین جیسے اعمال سے، ان کی عادات سے، ان کی صفات سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے. اللہم اجرنا من النار. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہیں آگ کے صندوقوں میں بند کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا. اب دیکھیے ان کو ڈالا کیسے جا رہا ہے، اور اس لیے فرمایا وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، آپ ان کا کوئی مددگار نہیں پائیں گے. اور اس کی وضاحت اس حدیث میں آتی ہے کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ انہیں آگ کے صندوقوں میں بند کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور یہ جلتے بھنتے رہیں گے. کیسے کوئی مدد کرے؟ اس کے اندر بند ہے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یہ صندوق لوہے کے ہوں گے جو آگ لگتے ہی آگ کے ہو جائیں گے، یعنی خود بھی آگ بن جائیں گے یہ صندوق، اور چاروں طرف سے بالکل بند ہوں گے اور کوئی نہ ہوگا جو ان کی کسی طرح کی مدد کرے. اللہ رب العزت ہمیں منافقین کے اعمال سے، منافقین سے دور رکھے اور ایسی خصلتوں سے دور رکھے. آگے چلتے ہیں اگلے موضوع کی طرف کہ جس میں اللہ رب العزت نے ایک طرف منافقین کی اتنی سخت سزا بتائی ہے، منافقین کی حرکات اور عادات کو واضح کیا ہے،
لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اپنی توبہ اور رحمت کے دروازے کا بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت وہ بہت وسیع ہے، سب کے لیے ہے، کوئی شخص توبہ کرنا چاہے۔ اللہ فرماتا ہے الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ تو اللہ فرماتا ہے الا الذین، اللہ سوائے، الذین وہ لوگ جو تابو ان سب نے توبہ کی، یعنی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی۔ یعنی سوائے کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ منافقین کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ درکل اسفل میں ہوں گے، سب سے گہری جگہ پہ ہوں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ انہی منافقین میں سے سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں نے توبہ کی، یعنی اب منافقین جن کے اوپر اللہ رب العزت کتنا ناراض ہے کہ ان کو جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن اللہ کی رحمت کی یہاں پر دیکھیے کہ وہ کتنی وسیع ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ بھی توبہ کر لیں، یعنی ان منافقین کی بھی توبہ کو قبول کیا جائے گا۔ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے جو تابو توبہ کی، واصلحوا اور انہوں نے اصلاح کی، واعتصموا اور اعتصموا انہوں نے مضبوطی سے پکڑا، باللہ اللہ کو، یعنی مراد اللہ کے دین کو، واخلصوا اور اخلصوا اور سب نے خالص کیا، دینہم اپنے دین کو، للہ اللہ کے لیے، فاولئک تو اولئک یہی وہ لوگ ہیں، مع ساتھ ہوں گے، المؤمنین جو مومنوں کے ساتھ ہوں گے، وسوف اور سوف ان قریب، یؤتی دے گا وہ، اللہ یعنی ان قریب اللہ دے گا، المؤمنین مومنوں کو، اجرن ایک اجر، عظیمن بہت بڑا، اور یہ دونوں نکرہ ہیں، مطلب اس کی وسعت بہت زیادہ ہے، یعنی بہت بڑا اجر اللہ رب العزت مومنوں کو دینے والا ہے۔ ما یفعلو، ما کیا، یفعلو وہ کرے گا، اللہ یعنی وہ اللہ کیا کرے گا، بعذابکم بھی ساتھ عذاب کے، کم تم سب کے، یعنی اللہ رب العزت تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، اللہ کو عذاب دے کے کیا ملے گا۔ یعنی کتنی پیار والی آیت ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کا پیار، اللہ رب العزت کی توبہ یعنی جھلک جھلک کر آ رہی ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، اللہ کو کوئی شوق ہے عذاب دینے کا۔ ان شکرتم، ان اگر شکرتم تم شکر ادا کرو، وآمنتم اور اگر تم ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، اللہ کو کیا ملنے والا۔ وکان اللہ اور کانا ہے اللہ شاکرن، یہ بھی پھر نکرہ آ گیا، یعنی اللہ خوب قدردانی کرنے والا ہے، علیمن خوب علم رکھنے والا ہے، یعنی اللہ رب العزت کو سب کے اعمال کا پتہ ہے کہ کس نے کتنا شکر ادا کیا، کتنا ایمان لے کے آیا، تو اللہ رب العزت بھی اس کے ایمان اور شکر کے مطابق اس کی قدر کرنے والا ہے۔ تو ان دو آیات جو ہم نے ابھی تلاوت کی ہیں، ان کی تفصیل آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ الا الذین تابوا واصلحوا، یہاں پر جیسے ہم نے بات کی کہ اللہ رب العزت نے منافقوں کو بھی چانس دیا ہے، اللہ رب العزت نے منافقین جن کے لیے درک اسفل ہے ان کو بھی یہ کہا ہے کہ الا الذین، سوائے ان منافقوں کے، یعنی سوائے ان لوگوں کے، پیچھے منافق کی بات تھی تو لہٰذا ان لوگوں سے مراد منافق ہیں، یعنی ان منافقوں میں سے وہ لوگ بچ جائیں گے جنہوں نے کیا کیا۔ آگے یہاں پر اللہ رب العزت نے 4 ان کی شرائط بیان کی ہیں، 4 شرطیں لگائی ہیں کہ اگر وہ اس طریقے سے 4 شرطوں پہ پورے اترتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو بھی معاف کر سکتے ہیں۔ تو وہ شرائط کیا ہے؟ اللہ نے خود یہاں پر ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے کا تابو، تو تابو کیا ہے؟ توبہ کہتے ہیں اپنے راستے سے پلٹ جانا، یعنی انسان ایک برائی کے، نفاق کے راستے، منافقت کے راستے کے اوپر ہے تو اب اس کو پلٹ جائے، بالکل اپوزٹ راستہ، یو ٹرن لے لے۔ تو یہاں پر یہ یو ٹرن، نارملی یو ٹرن کو بڑا آڈ سمجھا جاتا ہے، تو لیکن اللہ رب العزت کے ہاں یہ جو توبہ ہے، یہ جو یو ٹرن ہے، یہ بڑا محبوب ہے، اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے۔ تو یہ یو ٹرن منافقت کے اندر کیا ہے کہ وہ منافق جو پہلے اوپر سے مسلمان دکھتے تھے، اندر سے کافر تھے یا کفار کے ساتھ تھے، تو اللہ رب العزت کہہ رہے اب اس کو یہاں سے یو ٹرن لو، اب اندر باہر تمہیں ہر طرح سے مسلمانوں کے ساتھ اللہ کو ماننے والے، اللہ کی تصدیق کرنے والے، اللہ کے نبی کی تصدیق کرنے والے بننا ہے اور توبہ کرنی ہے۔ اور اس توبہ کی آگے وضاحت مزید اگلی 3 شرطوں میں آ جاتی ہے، کس طرح سے؟ واصلحوا، یعنی اپنے اعمال درست کر لیں، اور اپنے، اس میں صرف اپنے اعمال نہیں ہیں، واصلحوا اور وہ درست کر لیں، اصل ترجمہ یہ ہے، اور اس میں اپنے اعمال بھی آ جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اب ٹھیک کر لیں، یعنی صرف توبہ کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے بعد اپنے اعمال کے اندر بھی اس توبہ کو ظاہر کرنا، یعنی اس کو پروو کرنا، وہ بھی ضروری ہے۔
اور دوسرا یہ ہے کہ ان منافقین نے اپنی منافقت سے بہت سے لوگوں کو بھی اپنے پیچھے لگایا ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو بھی برائی کے رستے پہ ڈالا ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کے دل و دماغ میں بھی شبہات ڈالے ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ نہ صرف تم توبہ کرو اور خود درست ہو جاؤ، بلکہ اپنے آپ کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ اب اصلحو، تم سب اصلاح بھی کرو۔ اب تم نے بھی یہ کام کرنا ہے کہ جن جن لوگوں کو گمراہ کیا تھا اب سر عام ان کو یہ بتاؤ کہ پہلے ہم یہ جو باتیں کرتے رہے ہیں یہ وہ جھوٹ بولتے رہے ہیں، ہم نے جو تمہارے سامنے یہ فلاں فلاں چیزیں جو تمہیں الٹی رستے پہ چلایا ہوا تھا وہ سب ہمارا اپنا پروپیگنڈا اور ہمارے اپنے دماغ کی اختراع تھی، اور اللہ کا سیدھا رستہ تو یہ والا رستہ ہے، تو لہٰذا اب تم اصلاح کر لو۔ وَاعْتَصَمُوا، اگلی شرط کیا ہے؟ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور تم پکڑ لو مضبوطی سے باللہ، اللہ کے ساتھ، یعنی مطلب کہ اللہ کا جو دین ہے، اللہ کی جو شریعت ہے، قرآن و حدیث ہے، اور اس کو مضبوطی سے پکڑ بھی لو۔ یعنی اصلاح کا بھی اپنے پاس سے کوئی طریقہ تم نے نہیں نکالنا ہے، بلکہ جو پہلے کیا کیا کرتے تھے تم کہ نفاق، یعنی اللہ رب العزت کچھ کہتا ہے تم اس کے اپنی طرف سے مطلب نکالتے تھے، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ نہیں، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اللہ رب العزت کی شریعت، قرآن کریم کیا کہتا ہے، احادیث مبارکہ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے۔ تو یہ اصل میں واعتصموا باللہ ہی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور منافقت میں آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت بڑی صفت یہ ہوتی ہے، اس صفت کو بھی یہاں پر چھوڑنے کا کہا گیا، وہ یہ کہ منافق جو بھی کام کرتا ہے، وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، آپ کو یاد ہے، آپ کو معلوم ہے کہ منافقین، اور آج بھی بہت سے جو لوگ منافقین کی شکل میں مسلمانوں کے اندر ہیں کہ آپ کو دیکھنے میں مسلمان نظر آتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، نمازوں میں پہلی صفوں پر بھی کھڑے ہوتے ہیں، بڑے درس بھی دیتے ہیں، لیکن اندر نفاق ہے۔ تو ایسے لوگوں کے اندر کیا ہے؟ ایک ریاکاری ہے، لوگوں کو دکھانا کچھ اور ہے، اندر کچھ اور ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اب یہ جو دکھلاوا ہے دوسروں کی خاطر عمل کرنا، صرف دوسروں کو دکھانے کی خاطر، اس کو چھوڑ دو۔ واخلصوا، اور خالص کر لو، یعنی اب جو بھی تم کرو گے عمل وہ اللہ کے لیے کرو گے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرو گے۔ واخلصوا دینہم للہ، اور اپنے دین کو اب اللہ کے لیے خالص کر دو۔ اب دین کے اندر کوئی بھی کام ہے آپ نے لوگوں کی خاطر نہیں کرنا ہے، اب لوگوں سے نہیں ڈرنا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کو نہیں کرنا ہے، بلکہ خالص آپ اللہ کی رضا کے لیے سارا کچھ کریں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر یہ تم نے چار کام کر لیے فاولئک مع المؤمنین، تو پھر اب تم مومنوں کے ساتھ ہو، یعنی جس طرح مومنوں کو ٹریٹ کیا جائے گا اسی طرح اب تم بھی ٹریٹ کیے جاؤ گے۔ یعنی قیامت والے دن اللہ مومنوں کو جو جو عزتیں دینے والا ہے، اب تم مومنوں کی صف میں کھڑے ہو گئے، اب تم مومنوں کے ساتھ ہو، ورنہ دنیا میں تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کو علیحدہ کر دیا جائے گا۔ اب اللہ فرما رہا ہے لیکن اگر تم نے توبہ کی اور یہ چاروں کام کیے تو پھر اللہ رب العزت قیامت والے دن تمہیں تمہاری توبہ کی قبولیت کی وجہ سے مومنوں کے ساتھ کر دے گا، اب تم علیحدہ سے نہیں ہوگے بلکہ مومنوں میں شمار ہوگے۔ اور مومنوں کو اللہ نے کیا دینا ہے؟ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، تو مومنوں کو تو بہت بڑا اجر ملنے والا ہے۔ اللہ رب العزت مومنوں کو تو بہت عظیم اجر دینے والے ہیں۔ تو یہاں پر مومنوں کے حوالے سے بات آ رہی ہے کہ مومنوں کو اللہ رب العزت نے کتنا اجر دینا ہے، تو اس کی یہاں پر اللہ نے اجرًا عظیمًا کہہ کے نکرہ بیان کر کے وسعت بہت بڑھا دی ہے، اور اس کا کوئی لمٹ نہیں بتائی ہے کہ اللہ رب العزت اس مختصر سی زندگی میں، مختصر سی باتوں کے اندر، چند نمازیں ہیں، 5 نمازیں دن کے اندر ہیں، 30 مہینے کے، 1 سال کے اندر روزے ہیں، زندگی میں ایک اگر وہ بھی اگر گنجائش ہے تو حج ہے، اور اس طرح سے یعنی زکوٰۃ دینی ہے اگر زکوٰۃ آپ کے اوپر ہے، تو لہٰذا ایک چھوٹے سے عمل کے ساتھ اللہ رب العزت ایک عظیم اجر دینے والے ہیں۔ تو یہ مومنوں کے لیے ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ تم مومنوں کے ساتھ پہلے ہو جاؤ، تو اب پھر اللہ رب العزت مومنوں کو جو اجر دینے والا ہے تمہیں بھی وہی اجر ملے گا۔ اور پھر آگے جو اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں بات کی ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ عذاب کا باعث تمہارا شکر نہ کرنا تھا، تو اسی لیے اسی آیت میں فرماتا ہے ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بن گئے، اگر تو شکر گزار نہیں تھے، ایمان نہیں لائے تھے، تو پھر تو عذاب کی بات تھی، لیکن جب تم نے شکر کر لیا، اللہ کا شکر ادا کیا اور ایمان لے آئے، تو اب پھر اللہ رب العزت تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ اللہ رب العزت کو عذاب دینے کا کوئی شوق تھوڑا ہے؟ اللہ رب العزت کی سب مخلوق ہیں، اللہ رب العزت نہیں چاہتا کہ کوئی بھی جہنم کے اندر جائے۔ ہاں، انسان خود اپنے خلاف دلیلیں بناتا ہے، جیسے پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ خود انسان ان کفار کی دوستی کے ساتھ اللہ رب العزت کو اپنے خلاف دلیل مہیا کرتا ہے، اپنے خلاف حجت بناتا ہے کہ اللہ رب العزت جہنم میں ڈال دے۔ تو لہٰذا اگر انسان اللہ رب العزت کا شکر گزار بنے، اور یہ شکر تم کیا ہے؟ یہ شکر گزاری کا مطلب ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق برائیوں سے اجتناب کیا جائے، انسان برائیوں سے بچے اور عمل صالح کا اہتمام کرے۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ السبا کے اندر یہ بات ایک اور طریقے سے واضح کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے داؤد علیہ السلام اور ان کی اولاد کو اللہ کیا فرماتا ہے
کہ اعملوا یا آل داؤد شکرا، کہ اے آل داؤد، یعنی اسماعیل علیہ السلام نبی کو کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت کہ اے آل داؤد تم اعملوا، وہاں پہ عمل کی بات کی، یعنی شکر کے طور پہ عمل کرو۔ شکر صرف منہ سے شکر ادا کرنا نہیں ہے کہ انسان منہ سے کہے کہ شکر الحمدللہ، بلکہ اس کے لیے عمل کر کے دکھانا پڑتا ہے، عمل صالح کرنا پڑتا ہے، برائیوں سے بچنا پڑتا ہے، یہ اللہ رب العزت کا شکر ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان، اللہ رب العزت نے ہر چیز انسان کو دی ہے، اللہ رب العزت انسان کا رب بھی ہے اور رحمان رحیم بھی ہے، اس کو عذابوں سے بچانے والا بھی وہی ہے۔ لیکن جب ہم، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جب ان کے سامنے بات کی جا رہی ہے کہ ہاں جناب کیسے چل رہے ہیں حالات، تو کہتے ہیں کہ جی بڑی مہر ہے فلانے دی، فلاں بابا جی کا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر، اللہ نبی وارث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے اندر بنا ڈال دیا، اور جناب فلاں شخص کا بڑا کرم ہے جی، اور کالی کملی والے کا جناب بڑا فضل ہے ہمارے اوپر۔ یعنی ایسے ایسے الفاظ لوگ بولتے ہیں۔ یعنی غور کیجئے شکر کس کے لائق ہے، یعنی جو آپ کو نعمتیں دینے والا ہے۔ تو اسی لیے اللہ فرمایا کہ اگر تم شکر کرنے والے ہو، یعنی جس کا شکر کا حق بنتا ہے، اگر تم اس کو حق دو گے اور اگر تم ایمان لے کے آئے گے تو پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ لیکن اگر اپوزٹ کرتے ہو، اس کے اندر اپوزیشن بھی ہے کہ اگر تم شکر نہیں کرتے، اگر تم ایمان نہیں لے کے آتے تو پھر تمہارے لیے عذاب ہے، ورنہ عذاب کی اللہ رب العزت کو کیا پڑی ہے؟ وکان اللہ، اور اگر تم شکر کرتے ہو تو اللہ رب العزت تمہاری شکر گزاری کو اللہ رب العزت رد نہیں کرے گا، تمہارے ایمان کو اللہ رب العزت دور نہیں پھینکے گا، بلکہ اللہ تو قدر کرنے والا ہے۔ جتنا تم شکر کرو گے، جتنا ایمان کے درجے کے اوپر تم آگے بڑھو گے، اللہ رب العزت بھی اس کی قدردانی کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے لیے جو شاکر کا لفظ ہے، یہ قدردانی کے طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت شکر کرنے والوں کی قدردانی کرنے والا ہے، اور اللہ کو معلوم ہے کہ کس نے کیسا ایمان لایا، کیسا شکر ادا کیا، اس کے دل کے اندر کیا ہے، ظاہر میں باطن میں کیا ہے۔ اس لیے فرما دیا کہ اللہ قدردان بھی ہے اور علیم بھی ہے، جاننے والا بھی، اس کو پتا ہے، خوب علم ہے کہ کون کیسے کیا بات کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں مظلوم کی جو فریاد ہے اس کا حق اللہ رب العزت نے اس کو دیا۔ اللہ فرماتا ہے لا یحب اللہ، اور یہاں سے لا یحب اللہ سے ہم چھٹے پارے کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ 5 پارے الحمدللہ کمپلیٹ ہوئے اور چھٹے پارے کا یہاں سے آغاز ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا۔ اللہ فرماتا ہے لا یحب، لا نہیں، یحب وہ پسند کرتا، وہ محبت کرتا، حب کا لفظ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ لا یحب اللہ، نہیں وہ اللہ محبت کرتا، الجہرا، جہر کہتے ہیں، جیسے جہری نمازیں ہم لفظ یہ استعمال کرتے ہیں، جہری نمازیں اور سری نمازیں، تو جہر یعنی اعلانیہ، کھلی واضح اعلانیہ کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ کیا اعلانیہ؟ بالسوء، بی ساتھ اسوئی برائی، یعنی کوئی برائی جو اعلانیہ ہو، اور وہ برائی کون سی ہو آگے بتایا جا رہا ہے، من القولی، من سے، القولی قول میں سے، یعنی باتوں میں سے کوئی بھی ایسی بات جو برائی والی ہو، جو بری بات ہو، اللہ رب العزت اگر وہ اعلانیہ کی جائے تو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ یعنی اس سے آگے ہم اس کی وضاحت میں پڑھیں گے، اللہ سوائے اس کے، من جو ظلم، جس پر ظلم کیا گیا ہو، یہ ظالم اگر ہو تو وہ ظلم کرتا ہے، ظلمہ یعنی یہ پیسو وائس ہے، یعنی اس میں مجہول، فعل مجہول جس کو کہتے ہیں، یعنی جس پر ظلم کیا گیا ہو اس کو یہ اجازت ہے، یعنی اس کے لیے مگر کا اللہ نے سیکھا استعمال کیا۔ لیکن اس کے علاوہ اللہ رب العزت اعلانیہ کسی کی برائی کرنے کو، زبان کے ساتھ جو برائی ہے، زبان کے ساتھ کسی کی برائی کرنا، کسی کے بارے میں کوئی بات کرنا، بری بات، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ نے واضح فرما دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور کانا ہے اللہ، اللہ سمیعاً خوب سننے والا، علیماً خوب جاننے والا۔ ان اگر تبدو تم سب کھلم کھلا کرو، یعنی اگر تم ظاہراً کرو، خیراً کوئی بھلائی، او یا پھر تخفوہ تم چھپاؤ، ہو اس کو، یعنی اسی بھلائی کو تم چاہے ظاہر کر کے کرو یا پھر چھپا کے کرو، او تعفو، او یا پھر تعفو تم درگزر کر دو، ان سوء یعنی برائی سے، ان سے سوء برائی، یعنی یا پھر جو برائی ہے کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، اگر تم اس کو معاف کر دو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو ان بے شک اللہ، اللہ کانا ہے، عفوا معاف کرنے والا، قدیرن قدرت رکھنے والا، بہت قدرت والا۔ تو اللہ رب العزت اس آیت کے اندر، بلکہ 2 آیات ہم نے تلاوت کی ہیں، ان کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اس کا آغاز ہوا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء، یعنی اگر کسی شخص میں کوئی دینی
یا پھر کوئی دنیاوی عیب پایا جاتا ہے، کسی شخص کے اندر کوئی برائی ہے کوئی، تو اسے سر عام ذلیل کرنا جائز نہیں ہے. یعنی کسی شخص نے آپ کے ساتھ کوئی برائی کی، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ جناب اس یا کسی شخص کے اندر برائی ہمیں پتہ چلی، جیسے آج کل ہوتا ہے. آج کل کیا ہے کہ کسی شخص کے خلاف کوئی ایک برائی پتہ چلی، میڈیا جناب اس کو پکڑ کے وہ اچھالتا ہے، وہ اس کی پگڑی اچھالی جاتی ہے، اس کے خلاف پورا ہر طرف پوری دنیا کے اندر ڈنکے بجا دیے جاتے ہیں. جبکہ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ کسی کے خلاف جو اعلانیہ بری بات کرنا وہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اس کو سر عام ذلیل کیا جائے. اگر آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اکیلے میں وہ بات بتائیں کہ بھیا آپ کے اندر یہ خرابی ہے، اور یا جس کے اندر خرابی ہے اس کے ساتھ بات کی جائے. ہوتا یہ ہے کہ اس کے سامنے بولا نہیں جاتا، اور اس کے جب وہ جاتا ہے تو اس کے خلاف پھر پوری بتایا جاتا ہے کہ اس بندے کے اندر یہ خرابیاں موجود ہیں. تو سارا کچھ، اور یہ غیبت ہے، اور غیبت آپ جانتے ہیں کہ یہ قطعی طور پر حرام ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو دوسرے کو بد دعا دینا جائز نہیں ہے. ہاں جس پر ظلم کیا گیا ہو، جیسے یہاں پر اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ جس پر ظلم کیا گیا اس کے لیے اس طرح کی کہ اگر کوئی بری بات ہے، کسی کی برائی بتانا، وہ اس کے لیے جائز ٹھہر جاتا ہے، الا جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اسے اپنے ظالم کو بد دعا دینا جائز ہے. یہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، اور وہ بھی اگر صبر و ضبط کر لے تو افضل ہے. جیسا کہ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر وہ بھی معاف کر دے، صبر و ضبط کر لے تو یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر وہ بدلے کے طور پر اگر اس کی برائی کو بیان کر دیتا ہے کہ اس شخص کے اندر یہ برائی ہے، تو وہ جائز ٹھہرتی ہے. اور اس کی مزید تفصیل ہم دیکھتے ہیں. الا من ظلم، تو یہاں پر کیا بات ہے؟ یہاں پر اللہ فرماتا ہے الا من ظلم، یعنی ایک اللہ رب العزت نے استثناء دے دیا. پہلی بات تو یہ کہ کسی کی بھی برائی کو واضح طور پر کھلے عام لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کیا جائے. اور دوسرا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سر عام جو ہے، یعنی اگر انسان کوئی برائی کرتا ہے تو یہ نہیں کہ اب اس کو لوگوں کو بتائے کہ جناب میں یہ کر سکتا ہوں، میں فلانے شخص کے ساتھ میری لڑائی ہوئی، میں نے اس کو فلاں فلاں گالیاں نکالی. یعنی انسان اس کو اپنے لیے بڑا فخر سمجھتا ہے کہ اس نے کوئی بری بات کی ہے اور برے کلمات ادا کیے ہیں. جبکہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ظاہر اور اعلانیہ جو ہے وہ کوئی بری بات کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے. ہاں اگر آپ مظلوم ہیں اور ظالم کوئی دوسرا شخص ہے اور آپ جواب کے اندر کہنا چاہتے ہیں تو پھر کہا جا سکتا ہے. اور اسی کا اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ جب کوئی شخص ظلم پر اتر آئے تو مظلوم کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کی زیادتی کے خلاف آواز بلند کرے. تو لیکن یہ کیا، ایک تو مظلوم کو حق حاصل ہے، یا پھر اگر مظلوم کی طرف سے کوئی اور شخص ہے تو اس کو بھی کسی حد تک اس کا حق پہنچتا ہے. خصوصاً، اور یہ خصوصاً بڑا اہم ہے کہ جہاں آواز بلند کرنے سے اس پر ظلم رک سکتا ہو، یعنی اس کو اگر کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کہ میں آواز بلند کروں گا. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آج سوشل میڈیا کے زمانے میں بعض اوقات کچھ لوگوں کی اگر برائی ہے اور اگر اس برائی کو واضح کر کے لوگوں کے سامنے لا کر بہت سے لوگوں کو اگر اسی برائی سے، اس کے ظلم سے بچایا جا سکتا ہے، لوگوں کو بتا کے کہ فلاں شخص ظالم ہے اور لوگ بھی اس کے عتاب سے، اس کے ظلم سے بچ جائیں گے، اگر یہ مقصد حاصل ہوتا ہو تو ایسا کرنا اللہ رب العزت نے جائز قرار دیا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ صرف اس شخص کی پگڑی اچھالنا مقصود ہے تو یہ بات درست نہیں ہے. تو اگر ظلم رک سکتا ہو تو یہ ضرور کیا جائے، یا اس کا مداوع ہو سکتا ہو تو ایسا کرنا جائز ہے. اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی اس میں ضرور جو لفظ میں نے بولا ہے، یعنی اس کو بلکہ کینسل سمجھے، یعنی اصل کیا ہے، ضرور نہیں ہے. اللہ رب العزت نے صرف اس کا جواز یہاں پر دیا کہ جائز ہے اس شخص کے لیے کہ وہ ایسا کرے، ورنہ اللہ کو پسند نہیں ہے کوئی بھی بری بات جو اس طرح سے کی جائے. یعنی اس کے لیے صرف جائز ٹھہرتا ہے کہ وہ شخص ایسا کر سکے. تو اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے لوگوں کو ظالم کے ظلم سے بچانے کے لیے اس کا عیب بیان کرنا بھی جائز ہے. جیسے میں نے پہلے بات کی کہ کسی کوئی ظالم شخص ہے اور سب کو تنگ کر رہا ہے، اب آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس راستے سے نہ جانا کیونکہ یہاں پر فلاں شخص ظالم بیٹھتا ہے، اور اس سے آپ بچانا چاہتے ہیں تو آپ اس کا عیب بتا سکتے ہیں. اسی طرح حدیث کے راویوں پر جرح، یعنی راویوں کے بارے میں محدثین لکھتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ صادق نہیں ہے، یہ فلاں ہے، تو ان کے اوپر جو جرح کی جاتی ہے، یعنی ان کے خلاف جو بات کی جاتی ہے، وہ بھی اسی طرح آتی ہے کہ اس میں بھی کیونکہ لوگوں کو اس شخص کے ضعف کے بارے میں بیان کرنا، یعنی وہ جو حدیث کے روایت کے اندر ظلم کرتا ہے اور امت کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے، یعنی ضعیف روایت اگر وہ شخص بیان کر رہا ہے یا وہ شخص جھوٹی روایت بیان کر رہا ہے تو اس کے اس جھوٹ کو واضح کرنا یہ خدمت ہے، نہ کہ یعنی اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ جناب یہ غیبت کی جا رہی ہے ان لوگوں کی، ایسا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو، امت کو اس کے ظلم سے بچایا جا رہا ہے. اور اسی طرح کوئی شخص باوجود وسعت کے دوسرے کا حق نہیں دیتا تو اس کو طعن و ملامت کرنا بھی جائز ہے.
جیسا کہ حدیث میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ غنی آدمی کا حق ادا کرنے میں دیر کرنا یا ٹال مٹول کرنا اس کی سزا اور اس کی عزت کو حلال کر دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی غنی آدمی ہے، دے سکتا ہے لیکن وہ آپ کو دیتا نہیں ہے، لوٹاتا نہیں ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، تو اس کی سزا کیا ہے کہ آپ اس کو سزا دلوا لیں تو یہ بھی جائز ہے، اور اس کی عزت کو حلال، یعنی اس کے خلاف اس کی اگر آپ بے عزتی کر دیتے ہیں تاکہ وہ شاید شرمندہ ہو کے آپ کا مال واپس کر دے تو پھر یہ حلال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو زیادتی میں پہل کرے اسے جواب دینا بھی جائز ہے، یعنی زیادتی کسی شخص نے کی، اس نے پہل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپس میں گالی گلوچ کرنے والے وہ دونوں جو کچھ بھی کہیں، آپس میں دو لوگ گالی گلوچ کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کہیں سب گناہ پہل کرنے والے پہ ہے، جس نے پہل کیے گناہ اس کو ملے گا جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے۔ ہاں، گناہ اس کو اس وقت تک ملے گا کہ جب تک مظلوم جو ہے وہ زیادتی نہیں کر رہا، یعنی اس نے اس کو ایک گالی دی اور اس نے بھی اس کو اتنا ہی برا بلا کہہ دیا تو اتنا تو کافی ہے۔ ہاں، اس نے اس کو ایک گالی دی، اس نے جناب اس کی ماں بہن ایک کر دی، اس کو پورا لتاڑ دیا، تو یہ اب مظلوم کی طرف سے زیادتی ہو گئی ہے، یعنی وہ اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے شریعت میں پابند کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ وہ جو مرضی اب آتا چلا جائے، جو مرضی کہتا چلا جائے کیونکہ وہ مظلوم ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ ظالم کے حق میں بد دعا کرنا جائز ہے، کہ ظالم کے حق میں بد دعا کرنا جائز ہے، جیسے اوپر ہمارے سامنے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی قول آ گیا ہے، اور اس طرح سورہ شورا وغیرہ میں بھی اس کی مزید وضاحت ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جو نقطہ یہ ہے کہ کوئی شخص زبردستی اس کے منہ سے برا کلمہ نکلوائے، اس شخص سے زبردستی کی جائے کہ تم یہ بری بات کہو، تو وہ بھی اس کے تحت جائز ہے، الا من ظلم میں آ جائے گا، کیونکہ اس پہ ظلم کیا جا گیا ہے، اس پہ زبردستی کی گئی ہے کہ تم ایسا کام کرو، تو لہٰذا اسی وجہ سے بیچارہ کہہ رہا ہے۔ اور ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمسائے کی زیادتیوں کی شکایت کی، یعنی ابھی اس کا ایک پریکٹیکل ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ایک شخص آیا اللہ کے نبی کے پاس اور بتایا کہ میرا ہمسایہ بہت میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو آپ نے اسے اپنا سامان، یعنی اس شخص کو جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جو مظلوم ہے، اس کو کہا کہ تم اپنے ساتھ گھر کا سارا سامان نہ باہر راستے میں نکال کے رکھ دو، اور یہ مشورہ دے دیا۔ اب جو گزرتا وہ پوچھتا کہ بھی یہ کیا ہے، تو وہ ہمسائے کا ظلم بتاتا کہ میرا ہمسائے اس طرح مجھ پہ ظلم کرتا ہے، اس کی وجہ سے میں نے سامان باہر نکالا ہے۔ تو ہمسائے نے یہ دیکھ کر معذرت کر لی، یعنی جب اس نے دیکھا کہ ہر بندہ اب مجھے برا بلا کہہ رہا ہے اور میں ایکسپوز ہو گیا ہوں، میرا ظلم واضح ہو گیا ہے، تو اب دیکھیے اس کے ظلم سے بچانے کا یہ کیسا طریقہ اللہ کے نبی نے خود ایک مشورہ دیا ہے۔ تو ہمسائے نے یہ دیکھ کر معذرت کر لی اور آئندہ ایذا نہ پہنچانے کا وعدہ کیا کہ آئندہ میں اس کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اور آپ اپنا سامان اندر رکھیں، اور سامان اندر رکھنے کی اس نے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنا سامان اندر رکھیں، آئندہ ایسا نہیں، اور میری جتنی بےزتی ہونی تھی کافی ہو گئی ہے، اور آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ظالم کے خلاف مظلوم اگر اس کو حق مل سکتا ہو تو وہ ایسا کام کر سکتا ہے۔ اس طرح اللہ فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، یعنی گزشتہ آیات میں اللہ نے منافقین کے عیوب کا بیان کیا تھا، یہاں بات مکمل کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ چونکہ ظالم ہے اس لیے ان کے عیب ظاہر کرنا بھی جائز ہے۔ یعنی دیکھیے پچھلی آیت کے ساتھ بھی کیسا کنیکشن ہے اس کا، کہ منافقین ان کے عیوب کو ظاہر کرنا وہ بھی اسی کے اندر آتا ہے کہ وہ لوگ ظالم ہیں، اور اگر کسی منافق کا پتہ چلتا ہے اور اس کا عیب ظاہر کیا جائے تو یہ درست ہے۔ ہاں، اس میں بعض اوقات بعض ایسی باتیں ہمیں سنت سے پتہ چلتی ہیں، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سمجھانے کا اور تربیت کا انداز یہ بتایا ہے اللہ کے نبی نے کہ اللہ کے نبی نام لے کے خصوصاً کبھی ایسا نہیں کہتے تھے، حتیٰ کہ منافقین اور ان کا بھی نام لے کے عموماً بات نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایسے کام کرتے ہیں، اور یعنی گروہ کا نام کہ وہ گروہ کیسا گروہ ہے کہ جو ایسے کام کرتا ہے، تو یعنی اسپیشلی نام لے کے کہنے کی وجہ یہ اس میں کیا ہے، تربیت کا ایک پہلو ہے کہ بعض اوقات نام لیا جائے اور اس طرح کیا جائے تو وہ شخص ظلم سے باز نہیں آتا ہے، لیکن اگر مقصد حل ہوتا ہو تو ایسا کرنا جائز ہے، جیسا کہ ہمارے سامنے اس آیت میں واضح ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، اسی آیت کا جو اگلی آیت اس سے تھی اس کو پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ تو پچھلی آیت میں تو اللہ رب العزت نے ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے اس شخص کے عیب ظاہر کرنے کی بات کر دی، لیکن اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس آیت میں معاف کر دینے کی ترغیب دے دی ہے اللہ نے، کہ اگر معاف کر دو نا تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی یہ ترغیب کس کی طرف ہے؟ ریکمینڈڈ عمل کیا ہے کہ معاف کر دیا جائے۔ ہاں، اگر کوئی ظلم کا بدلہ لینا چاہتا ہے، اگر ظالم کے ساتھ اتنی ہی زیادتی جتنی ظالم نے کی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، جائز ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ لمٹ کو کراس کر لے تو اب وہ ظالم ٹھہر جائے گا جو پہلے مظلوم تھا۔
تو لہٰذا اور اسی طرح اگر وہ معاف کر دے تو یہ زیادہ پسندیدہ ہے، یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تبدو خیرا او تخفوہ او تعفو عن سوء، یعنی اگر تم کوئی نیکی کرو کھلم کھلا یا پھر چھپا کے، یعنی اس ظالم کے ظلم کو آپ نے معاف کر دیا، اس کی غلطی کوتاہی کو معاف کر دیا، اس کو چھپا لیا، یعنی ایسا نہیں کہ اس کو سر عام بے عزت کیا بلکہ چھپا لیا اس کو، تو یہ اس کی چھپا کے نیکی ہے۔ اور اسی طرح اونچی آواز میں نیکی یہ ہے کہ اس شخص کو کہہ دیا کہ اس کو میں نے معاف کر دیا، آپ نے کھلم کھلا یعنی بھلائی والا کام کیا کہ یہ شخص نے جو مرضی بھی مجھے کیا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ہی کہا تھا کہ میں فلاں فلاں اپنے چچا کے قاتلوں کو، فلاں فلاں لوگوں کو جن کے ساتھ دشمنی ہے، میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ تو یہ جو معافی ہے نا، یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ اس کے بعد لوگ کیسے اسلام کی طرف دوڑ کر آتے ہیں، تو یہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ زیادہ بہتر خیرن، یعنی چاہے تم کھلم کھلا خیر کرو یا پھر چھپا کر کرو، او تعفو یا پھر تم درگزر کر دو، معاف کر دو، عن سوء کسی کی برائی کو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ تو اللہ رب العزت نے آخر میں جو ریفرنس دیا ہے نا اپنا، وہ بڑا اہم ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بھی تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو معاف کرنے والا قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اگر تم معاف کر دو گے تو اللہ سے بھی امید لگا سکتے ہو کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن تجھے بھی معاف کر دے گا۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت سے اسی امید کے اوپر کہ اللہ رب، اگر میں نے آج کسی شخص کو معاف کیا ہے تو قیامت والے دن اللہ بھی مجھے معاف کرے گا، کہ میرا بندہ اگر دوسرے بندوں کے اوپر رحم کرتا ہے، ان کو معاف کرنے والا ہے، تو میں بھی اپنے بندے کو معاف کرتا ہوں۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ قیامت والے دن ہر شخص کو اللہ رب العزت کی معافی چاہیے، اور یقیناً اللہ رب العزت معاف کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال صدقے سے کم نہیں ہوتا، اور معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ ہی کرتا ہے۔ یعنی معاف کرنے سے ایسا نہیں ہے کہ جیسا چڑھایا جاتا ہے ایسے بندے کو کہ بھی تم نے معاف کر دیا تو تم تو جناب دلیر ہی نہیں ہو، تم تو بڑے پھر کمزور اور ڈرپوک بن گئے ہو۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ معاف کرنے سے بندے کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اور کوئی شخص اللہ کے لیے نیچا نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ اسے اونچا کر دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ کی خاطر اللہ سے اجر کی امید میں کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے کہ وہ خود نیچا ہو گیا، ایسا نہیں ہے، اللہ اس کو اونچا کر دیتے ہیں۔ اور یہ اونچا ہونا اس دنیا کے اندر بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت قدیر ہے۔ اللہ کی قدرت میں ہے کہ دنیا میں بھی اللہ رب العزت ایسے شخص کو اپنی عزتوں کے ساتھ نوازے، اور قیامت والے دن جو اللہ رب العزت جو اونچے درجے عطا کرنے والے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ سب سے اونچا درجہ قیامت والے دن کیا ہے جنت میں؟ وہ جنت الفردوس ہے۔ اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس کو اونچا کر دینے والے ہیں۔ تو ہم نے یہاں تک جو آج کا درس ہے اس کو پڑھ لیا۔ اب اس کے اہم نکات جس کے اندر یعنی اس درس کا لب لباب ہمارے سامنے آئے گا اس کو جانتے ہیں، اور جو اہم کرنے کے کام ہے، جو نوٹ کرنے کی باتیں ہیں، اس کو ذکر کر کے آج کے درس کو ختم کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ مومن مسلمانوں کی دوستی میں ایمان کی حفاظت ہے۔ یعنی اپنا ایمان بھی اس وقت بچتا ہے جب ہم اپنے دوست مومن مسلمانوں کو بنائیں، کفار کو نہیں۔ اور کافر کی دوستی میں دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے، اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے کافر کی دوستی سے۔ تو لہٰذا کفار کی دوستی سے جیسا ممکن ہو بچنا چاہیے، اور اسی طرح منافقین کی دلی محبتیں مسلمانوں سے کم اور کفار سے زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ منافق کی علامت ہے۔ یعنی انسان اگر کفار کے ساتھ محبت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان اصل میں منافقت کے اندر پڑ رہا ہے۔ اپنے آپ کو اس کیفیت سے ہمیں بچانا چاہیے کہ جہاں اسلام اور مسلمانوں میں عیب ہمیں نظر آئیں اور کفار کی ہم حمد و ثنا کے اندر ہر وقت لگے رہیں، ان کی حمد و ثنا سے زبان تر رہے۔ اور بہت سے لوگوں کو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کفار کی تعریفیں چل رہی ہیں، ان کے نظام کی تعریفیں، ان کے سٹائل کی تعریفیں، ان کے اصول و ضوابط کی تعریفیں کہ جناب انہوں نے یہ کام کیے ہیں، انہوں نے یہ اچیومنٹس کی ہیں، اور مسلمانوں نے کیا کیا ہے۔ تو ایسی باتیں کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے، یہ نفاق کی علامتیں ہیں۔ اس طرح منافقین کے انتہائی خوفناک انجام سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، اللہ رب العزت نے جو واضح کر دیا ہے، اور اپنا نفاق ہمیں ٹیسٹ کرتے رہنا چاہیے، چیک کرنا چاہیے کہیں میں منافقت کے اندر تو نہیں پڑ رہا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص جن کو اللہ کے نبی کہہ کے گئے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، وہ اپنا نفاق ٹیسٹ کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو دیکھتے رہتے کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ تو ہمیں یہ چیزیں چیک کرنی ہے، اپنے اندر یہ نشانیاں چیک کرتے رہیں کہ کہیں ہمارے اندر منافقت کی کوئی نشانی تو نہیں پیدا ہو رہی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت سے کبھی نا امید نہ ہو، اور اس سے تعلق قائم رکھیں، اور اس کے ساتھ تعلق کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ نماز اس کا بہترین ذریعہ ہے، اور سچی توبہ کرتے ہوئے اپنی اصلاح جاری رکھیں۔
سچی توبہ کریں. یعنی نماز کی بات ہم نے کیوں کی؟ کیونکہ عمل کے ساتھ اصل میں شاکرن علیما، یعنی شکر اسی وقت ہے جب آپ اللہ رب العزت کی عبادت میں اپنے آپ کو کھپائیں اور سچی توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کو جاری رکھیں. اور یہاں پر یہ بات ایک بہت اہم بات ایک اور یہ ہے کہ انسان کی اصلاح اس وقت بند ہو جاتی ہے جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اصلاح کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ میں تو بڑا زبردست حاجی نمازی اور پرہیزگاری ہو گیا ہوں، اب میں کوئی بڑی کوئی چیز بن گیا ہوں. تو اس وقت انسان کی اصلاح جو ہے نا وہ رک جاتی ہے. انسان خود پسندی سے بچے، کیونکہ خود پسندی شیطان کا دھوکہ ہے. انسان ہر وقت اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا رکھے، ہر وقت اپنے آپ کو چیک کرتا رہے. اسی طرح مظلوم کی آہ سے ہمیں بچنا ہے، مظلوم کی آہ سے ہمیں بچنا ہے. اور یعنی کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کو رائٹس دیے ہیں کہ مظلوم آپ کی سر عام، یعنی آپ کی عزت ہے معاشرے کے اندر. آپ نے کسی کے اوپر ظلم کیا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو مظلوم ہے، یہ کمزور شخص ہے، یہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ کے نبی نے جیسے مشورہ دیا، سامان باہر رکھو پوری دنیا کے اندر. آج جو زمانہ ہے آپ کے سامنے ہی ہے، واٹس ایپ کا زمانہ، فیس بک یوٹیوب کا زمانہ. آپ کی ویڈیو وائرل ہو جائے کہ جناب آپ نے فلاں شخص کے ساتھ ظلم کیا ہے، ایکسپوز ہو جائیں گے. اس دنیا کے اندر بھی بے عزت اور آخرت کے اندر بھی اس کا انجام بھگتنا پڑے گا. تو لہٰذا مظلوم کے ساتھ ظلم کرنے سے بچے انسان، اس کی آہ سے بچے اور ہمیشہ کمزوروں پر شفقت کرے. اور آہ سے بچنے سے مراد ایک وہ بھی جیسے ہم نے بات کی کہ مظلوم کو بد دعا دینے کی اجازت دے دی گئی کہ وہ بد دعا کر سکتا ہے ظالم کے لیے. تو لہٰذا اس کی بد دعا سے بچنا ہے اور ہمیشہ کمزوروں پر شفقت کریں اور ان کے حقوق میں کوتاہی نہ کریں. اور اسی طرح آخری بات کہ اگر آپ مظلوم ہیں، یعنی اب مظلوم اگر ہم ہیں، ہمارے میں سے کوئی مظلوم ہے، تو بھی زیادتی سے بچنا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہمیں اب پورے حقوق حاصل ہیں، جو مرضی اس کی کر دیں، ایسا نہیں. شریعت نے ہمارے لیے بھی حدود جو ہے رکھی ہیں، اسے تجاوز نہ کریں. ہاں، معاف کرنا وہ بہت بہتر ہے اور اللہ سے اس کے بدلے معافی کے طلبگار ہمیں رہنا چاہیے. اور اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم. اور آخر میں ہم مجلس کو برخاست کرنے کی کفارہ مجلس کی دعا پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.